وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے جی ٹی روڈ پر مختلف شہروں کے اچانک دورے، بڑیال، وزیر سیالکوٹ، گھگر منڈی اور دیگر شہروں میں صفائی کا معائنہ۔ مریم نواز نے پنجاب کے تحت صفائی ستھرائی کی صورتحال کو سراہا، متعلقہ محکموں کو صفائی ستھرائی میں مزید بہتری کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ شہروں اور دیہاتوں میں صفائی حکومت کی ذمہ داری ہے، گلی محلوں اور بازاروں کو صاف ستھرا رکھنے میں شہری حکومت کی معاونت کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سنبڑیال میں رکن صوبائی اسمبلی چوہدری ارشد وڑائچ مرحوم کی رہائش گاہ آمد، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ کہا چوہدری ارشد وڑائچ مرحوم شرافت کی سیاست کا پیکر تھے، سیاسی اور سماجی شخصیات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب، رکن صوبائی اسمبلی منشا اللہ بٹ اور چیف سیکرٹری بھی موجود تھے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، ایوان بھارت کی بدنیتی پر مبنی منفی مہم کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پہلگام واقعے پر بھارتی جوہریت کے خلاف قرارداد سینیٹ سے منظور، قرارداد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کی۔ متن میں کہا گیا کہ بھارت کی طرف سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات مسترد کرتے ہیں۔ سنتاس معاہدے کی معطلی کھلی جارحیت ہے، بے گناہ شہریوں کا قتل پاکستان کے اصولوں کے خلاف ہے۔ بھارت کو خبردار کرتے ہیں، پاکستان ہر جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو معطل کیا، بھارت نے پانی روکا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پانی کی بندش کا اقدام جنگ کے مترادف ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار پریس بریفنگ کہتے ہیں، بھارت کے رویے سے علاقائی امن و استحکام کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ پاکستان نے واہگہ بارڈر پر ہر قسم کی آمد و رفت بند کر دی۔ سٹارک اسکیم کے تحت بھارتیوں کے تمام ویزے معطل، سکھ یاتری ویزا معطلی سے مستثنی رہیں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں، کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو جواب ماضی جیسا دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینیٹ میں اظہار خیال، بولے پہلگام واقعے پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا افسوسناک ہے، قوم نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدے کی معطلی کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل نہیں کیا جا سکتا، بھارت پیچھے نہ ہٹا تو ہم دوسرے معاہدوں کو یک طرفہ طور پر ختم کرنے پر غور کریں گے۔ پہلگام واقعے کی مذمت کرتے ہیں، بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگا دیا۔ بھارت نے ہر فورم پر پاکستان کی مخالفت کی۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا سینیٹ میں اظہار خیال، کہا سینیٹ سے قرارداد منظور کر کے بھارت کو واضح پیغام دیا گیا، بھارتی وزیر اعظم RSS کے نظریے پر چل رہے ہیں، بھارت اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بھارت کی پاکستان کو توڑنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ کی پہلگام واقعے کی مذمت، بھارت کے جارحانہ رویے کو مسترد کر دیا۔ مراد علی شاہ نے پریس کانفرنس میں کہا، ملک پر آنچ آئی تو پیپلز پارٹی فوج اور قوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، ملک کی سلامتی پر تمام جماعتیں یکجا ہیں، بھارت کو کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا، بارڈر اور فضائی حدود بند کرنے کے عمل سے اتفاق کرتے ہیں، بھارتی پروپیگنڈے کو ناکام کرنا جانتے ہیں۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، پہلگام واقعہ ہوا تو بھارت نے 1 منٹ میں پاکستان پر الزام لگا دیا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان کا سینیٹ میں اظہار خیال، کہا بھارت نے سنتاس معاہدے کو معطل کر دیا، بھارت خود دہشت گردوں کو اسپانسر کرتا ہے، بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت میں مصروف ہے، بھارت نے ٹینک چلا کر انسانی حقوق پامال کیے۔ بر صغیر کے امن سے کھلواڑ بھارت کو مہنگا پڑے گا، بھارت نے عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا بیان، کہا پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی نے قومی جذبات کی ترجمانی کی، بھارت کو بغیر ثبوت پاکستان پر الزام تراشی کی روش ترک کرنا ہوگی۔ جماعت اسلامی کا غزہ میں جاری مظالم کے خلاف کل شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کہتے ہیں، ملک بھر میں فلسطینی عوام پر ہونے والے مظالم کے خلاف ہڑتال اور احتجاج کیا جائے گا۔ احتجاج عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے اور مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ہوگا۔
1.5 سال کے دوران غزہ کے 90% علاقے تباہ کیے جا چکے۔ مسلمانوں کا ہولوکاسٹ جاری ہے مگر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبہ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے، چھوٹے صوبوں کے مفادات کا خیال رکھا جائے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا بیان۔ کہتے ہیں شکر ہے نہروں کے معاملے پر 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی نورہ کشتی فی الحال ختم ہو گئی۔ مشترکہ مفادات کونسل میں خیبر پختونخوا کے چشمہ رائٹ بینک لفٹ کینال منصوبے کو دیگر منصوبوں سے نہ کیا جائے۔ چشمہ رائٹ بینک کینال کو 191 میں مشترکہ مفادات کونسل نے باضابطہ طور پر منظور کیا تھا۔ کوئٹہ میں بارودی سرنگ کا دھماکہ، 4 FCA اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد فورسز کی بھاری نفری اور ریسکیو ٹیمیں علاقے میں پہنچ گئی۔ شہید اہلکاروں کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شہید ہونے والوں میں صوبیدار شہزاد امین، نائب صوبیدار عباس، سپاہی خلیل اور سپاہی زاہد شامل۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل لاہور کی کارروائی، انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوند کاری میں ملوث گینگ کا سرغنہ گرفتار۔ ترجمان FIA کے مطابق ملزم سال 2024 سے FIA لاہور زون کو مطلوب تھا۔ ملزم انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کے غیر قانونی نیٹ ورک کا حصہ رہا ہے۔ ملزمان اور سہولت کاروں کی گرفتاری بھی جلد عمل میں لائی جائے گی۔ کسی کو بھی انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان ندا ڈار مینٹل ہیلتھ کا شکار، کرکٹ سے بریک لے لیا۔ سوشل میڈیا پر اعلان، کہا کچھ عرصے میں میری ذات اور پروفیشن کے حوالے سے بہت کچھ ہوا۔ ان معاملات کی وجہ سے میری ذہنی صحت پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ کرکٹ سے بریک لے رہی ہوں تاکہ اپنے اوپر فوکس کر سکوں۔ ندا ڈار نے پرائیویسی کا خیال رکھنے کی بھی درخواست کر دی۔ اور ملک میں کہیں بارش اور کہیں شدید گرمی کی پیش گوئی، محکمہ موسمیات نے بالائی علاقوں میں چند مقامات پر بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ اسلام آباد اور اس کی گردنواح میں سورج آج بھی اپنا اثر دکھائے گا۔ پشاور، مردان، سوات اور خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقے سورج کی لپیٹ میں رہیں گے۔ سندھ میں درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔